ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر کسی جنگل سے ہوا تو انہیں وہاں پر ایک چوہے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ چوہا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس بزرگ کو کافی حیرت ہوئی اور وہ یہ جاننے کے لیے کہ آخر چوہا کیوں رو رہا ہے اس کے پاس چلے گئے اور چوہے سے پوچھا کہ اے چوہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ چوہے نے کہا کہ میں اس جنگل میں رہتا ہوں اور میری طرح اور بہت سے چوہے بھی اسی جنگل میں رہتے تھے، لیکن یہاں کی بلیاں بہت خطرناک ہیں اور آہستہ آہستہ وہ میرے سارے ساتھیوں کو کھا گئیں۔ اب مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں کسی روز میں بھی کسی بلی کا شکار نہ بن جاؤں، تو اس لیے میں رو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، مجھے چوہے کی جگہ بلی بنا دے تاکہ میں بھی سکون سے زندگی جی سکوں۔ اس بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس چوہے کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے اس کو بلی بنا دے۔ وہ بزرگ نیک انسان تھے، اس لیے ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ چوہا بلی بن گیا۔ اب وہ بلی بہت خوش تھی اور اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میں بلی بن گیا اور اب میں سکون سے جی سکتا ہوں۔ وہ بزرگ وہاں سے مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس بزرگ کا دوبارہ گزر اسی راستے سے ہوا تو انہیں دوبارہ اس بلی کے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ اب کی بار کسی بلی کی رونے کی آواز ہے، چلو میں دیکھتا ہوں کہ بلی کیوں رو رہی ہے۔ جب وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی چوہا تھا جو ان کی دعا سے بلی بنا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بلی نے کہا کہ مجھے اب جنگل کے کتوں سے خوف آتا ہے، کیونکہ وہ شکاری کتے تمام بلیوں کو کھا گئے ہیں اور وہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی کھا جائیں گے، اس لیے میں اب اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کتا بنا دیا جائے تاکہ میں بلی ہی نہ رہوں اور کسی کتے کا شکار نہ بن سکوں۔ یہ سن بزرگ نے اس کے حق میں دعا کی اور وہ بلی کتا بن گیا۔ اب وہ کتا بڑا خوش تھا کیونکہ اب اسے جنگل کے کتوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود ایک کتا بن چکا تھا۔ بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بزرگ کا دوبارہ گزر اسی راستے سے ہوا۔ اب کی بار انہوں نے کتے کو روتے ہوئے سنا تو انہوں نے جا کر دیکھا یہ وہی بلی تھی جو ان کی دعا سے کتا بنا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اب تمہیں کیا ہوا ہے اور تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کتے نے کہا کہ اب مجھے جنگل کے شیروں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہاں کے شیر کتوں کو چیٹ پھاڑ کے کھا جاتے ہیں اور میں بڑی مشکل سے یہاں جان چھپا کر بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی شیر بنا دیں تاکہ میں اپنی باقی ماندہ زندگی سکون سے گزار سکوں۔ بزرگ نے ایک بار پھر دعا دی اور وہ کتے سے شیر بن گیا۔ اس نے پھر بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ جب کچھ عرصے بعد اس بزرگ کا گزر دوبارہ اسی جنگل والے راستے سے ہوا تو انہوں نے شیر کے رونے کی آواز سنی۔ جب وہ شیر کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو وہی چوہا ہے جسے کبھی انہوں نے بلی اور بلی سے کتا اور کتے سے شیر بننے کی دعا دی۔ انہوں نے پوچھا اب تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اب تم کیوں رو رہے ہو؟ اب تو تم شیر ہو اور جنگل کے بادشاہ ہو، تم تو جو چاہے کر سکتے ہو اور پورے جنگل میں آزادی سے گھوم سکتے ہو، تو پھر اب تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ تو اس شیر نے کہا کہ کچھ دنوں پہلے یہاں پہ کچھ شکاری لوگ آئے اور وہ جنگل کے شیروں کو مار کے ساتھ لے کر جانے لگے۔ ان کی نظر مجھ پہ بھی پڑی اور انہوں نے مجھ پر بھی حملہ کیا۔ میں بڑی مشکل سے بھاگتا ہوا چھپتا چھپاتا ادھر ادھر پھرتا رہا، کیونکہ اب میرا جسم بھی بہت بڑا ہے، اس لیے میں کہیں چھپ بھی نہیں سکتا اور جہاں بھی چھپوں گا آسانی سے پکڑا جاؤں گا۔ تو اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا بنوں جس کی وجہ سے میں دوسروں کی نظروں سے چھپ سکوں۔ بزرگ نے اسے سمجھایا کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہارے اندر جو چوہے والا ڈر اور خوف ہے وہ ختم کبھی نہیں ہوگا۔ تم اگر جانور سے انسان بھی بن جاؤ گے تو تمہارا اندر تب تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے اندر کے خوف کو خود نہیں مارو گے۔
तुम अगर चूहा रह कर भी अपने खौफ को मार लेते तो भी तुम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उस खौफ ने तुम्हें जीने नहीं दिया। 100 साल जीना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि एक दिन में बंदा 100 साल जितना जी ले। तो इसलिए तुम कुछ भी बन जाओ, जब तक तुम्हारे अंदर ये खौफ ज़िंदा है तुम सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि तुम सबसे पहले अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करो। उस शेर की समझ में ये बात आ गई और उसने कहा कि मैं दोबारा वापस चूहा ही बनूंगा और चूहे वाली ज़िंदगी ही जीऊँगा और उसी में अपने खौफ को ख़त्म करूँगा। फेलोज़, आजकल हम सब की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही मामला है। हम लोग अपने अंदर के खौफ को मारने की बजाय दिन रात उससे लड़ते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गैर ज़रूरी बातें जो हमारी ज़िंदगी में मुमकिनात में शायद हैं या नहीं हैं, ये सोचे बग़ैर हम उनका खौफ अपने ऊपर तारी रखते हैं। और इस कदर तारी रखते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में होने वाली अहम चीज़ों के बारे में याद ही नहीं रहता, और ना ही हम अपने अंदर के खौफ को मार कर ज़िंदगी की अहम चीज़ों की तरफ नज़रसानी करते हैं। आने वाले कल का खौफ हमारी ज़िंदगी से हमारे आज के खूबसूरत दिन भी छीन रहा है। ज़रा गौर कीजिए कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे हम लोग इसलिए गंवा रहे हैं कि कहीं हमारा कल ख़राब ना हो, और वो कल जो हमने देखा ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी में आएगा या नहीं, उसका खौफ इस कदर शदीद है कि हम लोग अपना आज भूल चुके हैं। इसलिए फेलोज़, कल के खौफ को मार डालें और आज की हकीकत में जीना शुरू करें, ताकि आप लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और बदल सकें खुद को। चेंज योर सेल्फ। मेरी इस तरह की मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।